بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لائے ہوئے اس دین کو اور اس علم کو ہر زمانے میں وہ اہل حق لے کر چلیں گے جو عادل ہوں گے، یعنی وہ اس کی خدمت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، اور ان کی تین بنیادی ذمہ داریاں ہوں گی۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، غلو کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں کی تحریفات کی وہ نفی کریں گے، اس دین سے اس کو نکالیں گے۔ وانتحال المبطلین، اور باطل پرست لوگوں کی ملمہ سازیاں اور شریعت کی طرف غلط باتیں نسبت کرنے کو واضح کر کے دین سے الگ کریں گے۔ وتأویل الجاہلین، اور جاہل لوگوں کی غلط تعویلات لوگوں کو بتا کر صحیح دین کی طرف رہنمائی کریں گے۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ ابراہیم بن عبد الرحمن عذری اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث کو اس سند سے اگرچہ محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہ حدیث بہت ساری اور سندوں کے ساتھ اور طرق کے ساتھ مروی ہے، جس کی وجہ سے خود امام احمد بن حنبل، علامہ ابن القیم اور دیگر کئی محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث کا جو متن ہے یہ بالکل درست اور صحیح ہے اور متعدد طرق سے ثابت ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ذمہ داریاں بتائی ہیں کہ ہر زمانے میں قیامت تک ایسے لوگ، ایسے علماء موجود ہوں گے جو اس علم دین کو سیکھیں گے، اس علم دین کو لے کر چلیں گے، لوگوں کو اس کی تعلیم دیں گے۔ اور غلو کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کبھی کسی کی محبت میں، کبھی کسی کی نفرت میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ تو جو لوگ غلو کرنے والے ہوں گے، حد سے تجاوز کر کے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنے والے ہوں گے، ان علماء کا کام یہ ہوگا کہ لوگوں کو بتائیں گے کہ فلاں شخص نے اس جگہ حد سے تجاوز کیا ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح انتحال المبطلین کے باطل پرست لوگ شریعت کی طرف غلط بات منسوب کریں گے۔ غلط بات منسوب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت لے کر یا کوئی حدیث لے کر اس کی غلط تشریح کریں گے، اور آپ کو کہیں گے کہ یہ تو قرآن میں آیا ہے، یہ تو حدیث میں آیا ہے۔ قرآن اور حدیث اور دین کی طرف، اللہ کی طرف وہ چیز منسوب کریں گے جو اس دین کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو علماء حق کا یہ بھی کام ہے کہ وہ اس طرح کے باطل پرست لوگوں کی غلط ملمہ سازیاں اور دین کی طرف منسوب کی گئی غلط باتیں لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا تأویل الجاہلین، کے جاہل لوگ اپنی طرف سے کوئی تعویل، کوئی تشریح قرآن اور حدیث کی کر دیں، اس کی بھی نفی کریں گے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمیشہ قیامت تک علماء حق اس دنیا میں موجود رہیں گے۔ یہ جو بسا اوقات کہا جاتا ہے نا کہ سارے علماء سوء ہیں اور سارے برے علماء ہیں اور ابھی تو کوئی صحیح عالم موجود ہی نہیں، یہ کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کہتا ہے، علماء حق ختم ہو چکے ہیں، اس حدیث کی روح سے یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس دعوے کی یہ حدیث نفی کرتی ہے کہ علماء حق قیامت تک موجود رہیں گے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ علماء حق پر یہ طعنہ زنی کی جاتی ہے کہ کبھی کہتے ہیں یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ اس نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ یہ طعنہ زنی علماء پر کی جاتی ہے، حالانکہ اس حدیث کی روح سے یہ علماء کی منصبی ذمہ داری ہے۔ اگر علماء یہ کام نہ کرتے امت میں تو آج یہ دین اس شکل میں ہمارے پاس محفوظ نہیں ہوتا۔ شاید نماز ہم کسی اور طریقے سے پڑھتے، روزہ کسی اور طریقے سے رکھتے، حج کسی اور طریقے سے رکھتے، اس لیے کہ جس کے دل میں جو آئے گا وہ اضافہ کر دے گا۔ جس کو محبت ہوگی وہ مثلا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں اگر کوئی اتنا غلو کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتا ہے، تو عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ عیسائیوں نے بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا ہی اظہار کیا تھا نا۔
جب وہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ سے کوئی نفرت تو نہیں کرتے تھے، محبت میں آ کر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، لیکن چونکہ وہاں ایسے علماء ایسے لوگ ختم ہوتے چلے گئے، اس لیے وہ دین تحریف کا شکار ہو گیا۔ دین محمدی کے اندر ایسے علماء ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایک تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ علماء حق پر یہ طعنہ زنی کرنا یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ ان کا کام ہی یہی ہے۔ مثلا یہ ممبر بنا ہوا ہے نا، اب ایک شخص، آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ پتھر سے بنا ہوا ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ علماء فرقہ واریت پھیلاتے ہیں اور اختلافات کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو بات سمجھنی چاہیے کہ فرقہ واریت کہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ممبر ہے، یہ پتھر کا بنا ہوا ہے، آپ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اب کوئی نیا شخص آ کے کہتا ہے کہ نہیں یہ پلاسٹک ہے، آپ اس کو جواب میں کہتے ہیں کہ یہ پلاسٹک نہیں ہے، یہ پتھر ہے، اور سامنے والے لوگ بیٹھے ہوں کہیں کہ یار یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ یہ پلاسٹک نہیں ہے پتھر ہے، یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، یہ کہہ دے کہ یہ پلاسٹک ہے، کیا ضرورت ہے اس کو یہ کہنے کی کہ یہ پتھر کا ہے۔ تو اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ فرقہ واریت اور اختلاف اس شخص نے نہیں پیدا کیا جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پتھر ہے، فرقہ واریت اور اختلاف اس شخص نے پیدا کیا جو یہ کہہ رہا ہے یہ پلاسٹک ہے۔ تو ہمارا معاشرہ، ہمارا میڈیا، ہمارے لوگ دونوں کو ایک لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ اگر کسی نے غلط بات کی ہے تو ایک عالم حق کی، علماء حق سے تعلق رکھنے والے آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کہے یہ غلط ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ ایک عالم کی منصبی ذمہ داری ہے۔ تو جب عالم رد کرتا ہے کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو کہتے ہیں یار علماء ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ علماء کا کوئی گھر کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ذاتی اختلافات نہیں ہے، کوئی جائیداد کی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا معاملہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے گا وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ اب اگر کوئی شخص عالم یہ کہتا ہے کہ یہ دین میں نئی ایجاد کردہ چیز ہے، یا یہ قرآن کی غلط تشریح ہے، یا یہ حدیث کی غلط تشریح ہے، امت نے اس آیت کی، اس حدیث کی یہ تشریح نہیں کی ہے جو آپ کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو غلط تشریح کر رہا ہے اس کو کہا جائے کہ بھائی یہ تم غلط کام کر رہے ہو، اور عالم کو سراہا جائے کہ بھائی تم نے صحیح کیا کہ دین میں غلط چیز ایڈ ہونے سے، اس میں اضافہ کرنے سے آپ نے اس کو محفوظ رکھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء حق کی نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ غلو کرنے والوں کی تحریفات، باطل پرستوں کی غلط ملمہ سازیاں اور جاہلوں کی تعویلات ہمیشہ اس دین سے نکالتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علماء حق کو بھی پہچانیں، علماء سو کو بھی پہچانیں، ہم یہ بھی پتہ لگائیں کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم بہت کنفیوژن کا شکار ہو گئے۔ بھائی آپ نے دین کو کتنا وقت دیا ہے؟ آپ کیسے کنفیوژن کا شکار ہو گئے؟ کنفیوژن کا شکار تو آپ ہوں گے کہ آپ میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹی وی ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، مسجد آنا جانا ہے نہیں، علماء سے ربط ضبط ہے نہیں، تو کنفیوژن تو پیدا ہونی ہے۔ جب آپ کسی کے قریب جائیں گے، کسی مسجد میں جائیں گے، کسی مدرسے میں جائیں گے، یہ ہر انسان خود جانتا ہے کہ میں نے دین کو وقت کتنا دیا ہے۔ اگر وقت نہیں دیا اور یہ شکوہ ہم کرتے ہیں کہ ہم بڑے کنفیوز ہیں، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، تو یہ شکوہ ہی غلط ہے۔ آپ وقت دیں، خود پڑھیں، علماء کے قریب آئیں، جو اہل علم ہیں ان سے ملیں، تو یہ کنفیوژن خود بخود ختم ہو جائے گی۔ کوئی ایسا کوئی تعویذ نہیں ہے کہ گھول کر پلا دیا جائے اور یہ کنفیوژن ختم ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا دین کو وقت دینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمتک یا